ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ شب معراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر۔ صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی ان کا قول کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے، لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی جس نے، ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے۔ واللہ عالم، وہ 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے، دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے، اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آنورڈ۔ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی، تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو، تو رات شریعت میں غروب آفتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے، مغرب کے فوراً بعد ہی۔ پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد۔ تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ، اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آخری 3 آیات کا وظیفہ بنا لیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری 2 آیات سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا، اس میں چونکہ خواتین کا لفظ ہے تو آخری 3 آیات، اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ تو اب اپنی روٹین، اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کے آنورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائیں گی، کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر میں سنتیں ادا کر رہے ہیں تو مصلی کو اٹھانے سے پہلے مصحف ہاتھ میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر۔ آج کل تو سمارٹ فون ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔